ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے جو مجھ سے عالمیت کا کورس پڑھ رہے ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے پڑھ رہے ہوں، یا وہ پراپر مدرسے میں ہمارا جو 3 سال کا عالمیت کورس ہے اس میں ایڈمیشن لے کر کے پڑھ رہے ہو۔ دونوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ابھی آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو آگے چل کے مجھ سے پڑھنے میں پھر آپ کو نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہر ایک بچے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، وقت نکالیے۔ یہ آپ کے اسباق سے زیادہ اہم ویڈیو ہے یہ، اور اس کی اہمیت کو میں اور زیادہ واضح کیا کروں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے سبق سے زیادہ اہم ہے، اور یہ آپ کو ہر حال میں دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کے بنا پر آگے میں نے اگر کوئی قانون پیش کیا یا اپنے مدرسے میں کوئی قانون لاگو کیا تو پھر اس سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ میں کچھ نئے قانون جو ہے وہ مدرسے میں نافذ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا اور ان قانون کو سمجھنا اور اس کی ضرورت کو اور اس کی وجہ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی مجھے پہلے سے بھی کال آ رہے تھے، اور حال ہی میں ہی ایک کال آیا ہے، اور اس کال میں وہ جو صاحب تھے ماشاءاللہ خود وہ عالم تھے، اور بہت زیادہ اچھے بہتر عالم تھے، علم بھی ان کی مضبوط تھی، اسلاف پر ان کی پکڑ بھی، ان کی صلاحیت بھی، اور ان کی فکر بھی بہت زیادہ درست اور مثبت تھی۔ انہوں نے کال کر کے مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور میرا ذہن کچھ ایسی چیزوں کی طرف موڑا ہے جس کو میں پہلے سے سمجھ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوگا، لیکن اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد میں ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے میں ان چیزوں پر پہلے بھی ویڈیوز بنی ہیں، لیکن اتنی تاکید کے ساتھ میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ اور ان صاحب نے یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس سلسلے میں کہا کہ میں علماء سے بیٹھ کر کے بات چیت کر کے اور میں اس پہ کچھ فتوے جو ہیں وہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں جو نہ ہو وہ نہ ہو۔ اور میں پھر یہاں بتا دوں کہ ان صاحب کی جو بات ہے اس کو آپ اس فتوے والی بات سے جوڑ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی فکر پیش کی ہے وہ ان کے اس فکر کے سامنے جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، میں بھی اس کو مانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں، اور میں اس بات کو کیوں قبول کرتا ہوں اس کو بھی میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ بچے ایسے ہیں ہمارے جو پرانے نہیں ہیں، جو نئے ہیں، جو یوٹیوب سے بھی جڑ رہے ہیں۔ وہ جو چینل کا نام دیکھ رہے ہیں عالم کورس آن لائن، یا آن لائن مدرسہ، یا آن لائن عالم کورس، تو اور یوٹیوب پہ اس کے متعلق کچھ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوتی ہے بس اس کو پڑھ کر کے ہم عالم بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دوں، یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہے وہ عالم کورس کی ویڈیوز نہیں ہیں۔ یوٹیوب پہ جو کتابیں کی ویڈیوز ڈالی گئی ہے وہ 2 مقصد سے ڈالی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں آپ کو، یا ریکارڈڈ کلاس کیسے پڑھائی جاتی ہے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک اپنا انداز ہے، وہ انداز آپ کو معلوم چل جائے تاکہ آپ خود جب اس کتابوں کو پڑھیں اس انداز میں پڑھیں۔ کسی بھی کتاب کی مکمل ویڈیو شاید ہی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی، 1-2 کتابوں کو چھوڑ کر کے کسی بھی کتاب کی مکمل ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر ہمارے چینل پر نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ اس کتاب کے حق کے خلاف ہے۔ تو آپ کو یوٹیوب پہ جو کسی کتاب کی ویڈیوز ڈالی جاتی ہے، چاہے وہ قصص النبین کا 2، 3، 4 یا 5واں حصہ ہو، فقہ المیسر ہو، نحو الواسع ہو، جلالین ہو، صفۃ التفاسیر ہو، چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتابیں ہوں، اس کا 1 یا 2 شروع کے ویڈیوز ڈالے جاتے ہیں صرف اس مقصد سے کہ آپ کو میرے پڑھانے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے، اور خود اگر آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو اس کو پڑھانے کا یا پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس سے زیادہ اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنے کا تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے میرا۔ ہاں، اس کے ذریعے ایڈورٹائز ہو جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنے کا اصل یہی 2 مقصد ہے میرا۔ آپ یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ عالم بن رہے ہیں، آپ یوٹیوب کے ذریعے عالم بن رہے ہیں، کیونکہ وہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اور آپ کے سمجھ میں کمی ہو گئی ہے۔
میں پہلے بھی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں معمول کے خلاف جا کر اگر میں اس ویڈیو میں کچھ سخت الفاظ استعمال کر لوں تو آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں گے، لیکن آپ اس کی ضرورت کو سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ میں جس کام کو یہ سوچ کر کے شروع کر رہا ہوں کہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا، اسی کام کو کچھ لوگ ذریعہ بنا رہے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تو پھر سے ایک بار اس بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ یوٹیوب کے ذریعے آپ عالم نہیں بنتے ہیں۔ اگر آپ کو عالمیت کا کورس کرنا ہے، آپ کو پراپر ایڈمیشن لینا پڑے گا مدرسے میں۔ جب آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ پوری ایک استاد کی نگرانی میں رہ کر کے اپنی تعلیم کو ایک سلیقے سے سیکھ پائیں گے۔ تو استاد اور شاگرد کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، صرف ویڈیو دیکھ کے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء نے آن لائن کلاسز کو بھی منع کیا ہے، لیکن وہ مجبوری تھی۔ ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے اس مدرسے کو تقریباً 1-2 سال پہلے کھولا تھا، اس وقت بھی ہمارے سامنے یہ مسائل پیش آئے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آن لائن عالمیت کورس چلایا جائے، لیکن اب ایسی حالت آ گئی کہ سب جگہ اب آن لائن ہی چل رہا ہے، تو خیر یہ باتیں نپٹ گئی اس معاملے میں۔ لیکن میں شروع سے اس بات کو لے کر فکر مند تھا اور ڈرا ہوا تھا کہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کر لیں۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور وہ پھر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ عالم بن رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے کال آتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو میں نے کبھی اس چیز کا اقرار نہیں کیا ہے کہ میں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے عالم بنا رہا ہوں۔ آپ میرے مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو میری نگرانی میں رہ کر کے پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، چاہے آپ آن لائن پڑھیں یا آف لائن پڑھیں۔ یوٹیوب کے ذریعے صرف آپ عالم نہیں بن رہے ہیں، اور نہ یوٹیوب پر ویڈیو ڈال کر میرا مقصد پیسہ کمانا ہے، اس لیے کہ میرے کسی بھی یوٹیوب ویڈیو پر آپ ایڈ نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ دوسری یہ بات ان کے لیے تھی خاص طور پہ جو یوٹیوب سے پڑھ رہے تھے، نئے سبسکرائبر آ رہے ہیں یا پہلے سے آئے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوب سے کچھ دینی ویڈیوز لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتابوں کی۔ ان کو میں نے بتا دیا یوٹیوب پہ آپ کو ہر کتاب کی ویڈیو نہیں ملے گی۔ آپ کو اگر آپ کسی مدرسے میں پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ کتابوں کی ویڈیوز چاہیے تو آپ یہاں اس ویب سائٹ پر آئیں گے madrasadارالہدیٰ.com پہ، یہ آن لائن اسٹور ہے، یہاں پر آپ عالم کورس ویڈیو پہ کلک کریے، اور عالم کورس کی ویڈیو پہ کلک کر کے آپ کو جو کتاب کی ویڈیوز چاہیے وہ یہاں سے لے لیجئے۔ ان کتابوں میں کے اندر ویڈیوز ہیں اس کے رکھے ہوئے، جیسا الفقہ المیسر ہے، اس کی پوری ویڈیو یہاں 40 سے زیادہ ویڈیوز ہے، 550 روپے اس لیکچر کے پرائس ہے۔ اس طریقے سے آپ ویڈیو لے سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں یوٹیوب کے ذریعے آپ عالم نہیں بن رہے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو پہلے سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو کسی کتاب میں پریشانی ہو رہی ہے، ان کے لیے ہے، سب کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو عالم بننا ہی ہے، آپ کو عالمیت کورس کرنی ہی ہے، تو آپ ہمارا یہ جو عالم کورس ہے 3 سال کا، اس کو جوائن کریے اور ایک پراپر طریقے سے جو پوری عالمیت ہے اس کو پورا مکمل طور پہ پڑھیے۔ یہاں 6 سیمسٹر کی ساری کتابوں کی لسٹ آپ کو رکھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، کچھ 3 سال کے اندر پڑھا دی جائیں گی اور کچھ کتابیں ہو سکتی ہیں آپ کو 3 سال کے بعد پڑھائی جائے۔ 3 سال ہم نے رکھا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مشکل ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ 3 سال میں نہیں ہوگا، تو آپ کو فیس 3 سال کا ہی پے کرنا ہوگا، ہم تھوڑا سا آگے آپ کو پڑھا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات چلی گئی۔ لیکن اگر آپ کو عالم بننا ہے تو آپ کو یہاں آ کر کے عالمیت کورس کرنا ہے، استاد کی نگرانی میں رہ کر کے۔ اب ہم نے یہ اتنی ساری کتابیں 3 سال کے اندر کیسے پڑھائی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے یہاں سوال جواب لکھے ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے، خود دیکھ لیجئے۔ دوسری چیز، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ میرے ان بچوں کے لیے جو میرے مدرسے میں رہ کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سے آپ سن لیجئے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، علم حال ہوتا ہے، ایک وہ جو علم فوری طور پر ضرورت ہے، یہ تو فرض ہے ہر ایک کے نزدیک۔ باقی جو دینی علم آپ حاصل کرتے ہیں، عالم بننا، حافظ بننا، یہ کچھ لوگوں پر فرض ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر میرے پاس آ کر کے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نیت اس علم سے سند حاصل کرنا ہے تو پھر آپ میرے الفاظ پر غور کریے گا، صرف سند کی نیت سے تعلیم حاصل کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ اخلاص نہیں ہو سکتا ہے، اور اس تعلیم سے آپ کبھی بھی دینی خدمات انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سند ابھی جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس 3 سال کی عالمیت کا کس طریقے سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بچوں کے ذریعے۔
وہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی مجبوری ہے, سارے مدرسے بند ہیں, لیکن جہاں آن لائن مدرسوں کا انتظام ہے وہاں آپ کو مدرسہ کرنا چاہیے. لیکن بچوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ کوئی 5 سال کا کلاس کر رہے ہیں, کوئی 7 سال والا کر رہے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں چھوڑ کر یہ ہمارے پاس 3 سال والا کر لیتے ہیں, یہ کہہ کر کہ ہم نے کچھ کتابیں وہاں پڑھ لی ہیں تو مجھے آپ دوسرے سال میں یا مجھے آپ تیسرے سال میں ایڈمیشن دے دیجئے اور مجھے کچھ دن کے بعد سند دے دیجئے. اب میں نے یہ غلطی کی, لیکن میں نے بہت اس میں محتاط رہا, اور کچھ ہی ایسے بچے کو میں نے اس طرح ایڈمیشن دیا ہے جن کے بارے میں مجھے اطمینان تھا کہ یہ سند کے لیے نہیں بلکہ واقعی میں دین سیکھنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں, اور ابھی مدرسہ ان کا بند تھا اس لیے میں نے ایڈمیشن دیا ہے. ورنہ آپ یاد رکھیں, خبردار, میں کسی ایک ایسے بچے کو اس طرح سے ایڈمیشن نہیں دوں گا جو 5 سال یا 7 سال والی مدرسہ صرف اس لیے چھوڑ کے آئیں گے کہ ہم تو یہاں 3 سال میں ہی عالم بن جائیں گے. جو چیزیں آپ کو 5 سال یا 7 سال میں پڑھائی جا رہی ہے, جو اساتذہ کی نگرانی میں آپ کو پڑھائی جا رہی ہے, وہ ہرگز میں 3 سال میں دور رہ کر آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. اب میں بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں کہ جو اساتذہ مدرسے میں رہ کر آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ جو اساتذہ کے پاس جا کر کے پڑھ رہے ہیں, آپ کا چلنا, جو آپ کے جوتے اور جوتیوں کے اندر جو دھول لگا ہوگا, اس دھول کے برابر بھی میری پوری تعلیم نہیں جو میں یہاں آپ کو پڑھا پاؤں گا. آپ مدرسے کی اہمیت کو آپ اپنی ذاتی فائدے کے لیے کم نہیں کر سکتے ہیں, اپنے اساتذہ کی محنت کو, ان کی قربانیوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ کم نہیں کر سکتے ہیں. تو بغیر کسی مبالغے کہتا ہوں کہ اس آن لائن مدرسے کو آپ آف لائن کے ساتھ جوڑ بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ آن لائن مدرسہ ہمارا دھول کے برابر بھی نہیں ہے, اور میری حیثیت جو ہے وہ ان اساتذہ کی جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ غلطی آپ بالکل نہیں کریں گے. اگر یہ غلطی کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار میں نہیں بنوں گا. تو آپ 5 سال یا 7 سال کی عالمیت صرف اس لیے چھوڑ کر آپ اگر مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں کہ ارے کون لگائے گا 5 سال, کون لگائے گا 7 سال, یہاں تو ہم 3 سال میں ہی اپنے آپ کو عالم کہلانے لگیں گے, یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا. ہمارا مقصد بن گیا ہے سند کے لیے علم حاصل کرنا. ہمارے پاس بچے فون کرتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہیں جو فون کرتے ہیں کہ مولانا 3 سال کی جو ہے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں اور آپ مجھے عالمیت کی سند ابھی دے دیجیے. یہ کتنا فتنہ اور کتنا نقصان دہ اور خطرناک اور دل کو توڑ دینے والی بات ہے کہ ہم نے اپنی دینی تعلیم کو کیا بنا لیا ہے. فرض چیزوں کو کرنے کا آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے. آپ نماز پڑھنے جائیں مسجد میں تو امام صاحب سے آپ سرٹیفکیٹ مانگیں گے کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں. آپ اذان دیں گے تو آپ عوام سے سرٹیفکیٹ مانگیں گے کہ آپ نے اذان دیا ہے. آپ نفل نمازیں پڑھیں گے تو گھر والوں سے آپ دستخط کروائیں گے کہ آپ نے نفل نمازیں پڑھی ہیں. تو یہ پھر کیا طریقہ ہے کہ آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سند چاہیے, آپ گواہی آپ لیں گے کہ ہاں آپ نے کتاب پڑھی. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کریں گے, لوگوں کو بتانے کے لیے علم حاصل کریں گے آپ کہ آپ عالم ہیں یا نہیں. آپ اس لیے حرام اور حلال پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور اپنے آپ کو 3 سال میں آپ 7 سال اور 9 سال والے عالم بننے آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو تو ڈر جانا چاہیے سوچ کر کے بھی. اتنی ہمت کیسے آ جاتی ہے کہ ہم یہ اپنے اندر یہ خیال رکھ لیتے ہیں کہ ہم 3 سال پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم کہلانے لگیں گے. اس کورس کا میرا مقصد صرف ان بچے اور بچیوں کو تعلیم دینا تھا جو شروع سے دینی تعلیم سے دور رہے ہیں, بعد میں ان کے اندر فکر پیدا ہوئی ہے, وہ جاب کر رہے ہیں, وہ انجینئر ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں اسکول کالج میں. ان کے لیے یہ میں نے شارٹ ٹرم کیا تھا. آپ کے لیے میں نے نہیں کیا ہے کہ آپ 7 سال 5 سال کے مدرسے کو چھوڑ کر آپ اس 3 سال والے مدرسے میں آ کر کے آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ہے کہیں گے کہ ہم 3 سال میں عالم بن جائیں گے, تو 7 سال لگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ ہرگز نہیں بن سکتے ہیں عالم. غلط نیت اور غلط مقصد کے ساتھ حاصل کی گئی علم صرف امت کے اندر فتنہ اور نقصان پیدا کرتا ہے, فائدہ کبھی حاصل نہیں دے سکتا ہے. آن لائن اور آف لائن کی ویلیوز آپ نے ختم کر دی ہیں. ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈر بھی 10 سال 15 سال کسی پروفیشنل ایم ایس سرجن کے ساتھ رہ کر او ٹی میں کام کرتا ہے, وہ آپریشن تھیٹر میں, تو وہ اتنا ماہر ہو جاتا ہے آپریشن کا کہ وہ ڈاکٹر سے اچھا آپریشن کرنا شروع کر دیتا ہے.
اب ایک آدمی سوچیں آپ کی جو 20 سال 25 سال سے وہ میڈیکل پریکٹیشنر کے ساتھ کام کر رہا ہو، اس کا جو اپنا تجربہ اور علم ہے اور جو پیشنٹ دیکھنے کا طریقہ ہے وہ اس ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں آئے گا جو ابھی فوراً میڈیکل کا ایگزام دے کر کے میڈیکل کالج سے نکل کر کے پریکٹس کرنا شروع کیا ہو. کبھی نہیں ہو سکتا ہے. صحبت کا اثر ہر فیلڈ میں مانا جاتا ہے، اور اسی لیے میڈیکل میں، لاء میں انٹرنشپ جو ہوتا ہے اس کالج کے نصاب میں ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال انٹرنشپ کرنا ہے، کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کے میڈیکل پریکٹس کرنی ہے، کسی سینئر لائر کے ساتھ رہ کر کے آپ کو لاء پریکٹس کرنا ہے. دنیا کی ہر تعلیم صحبت کو ویلیو دے رہی ہے، اور جس تعلیم نے اور جس قوم نے پوری دنیا کو صحبت سکھلائی وہ قوم آج صحبت سے بھاگ رہی ہے. آپ 30 منٹ 40 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر اپنے آپ کو آپ عالم کہہ لیں گے. تو یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے کوئی فتنہ شروع کر دیا اپنی امت کے اندر. آپ یاد رکھیں، مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی مجھ سے زیادہ بڑا ہے جبکہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. میں مدرسے سے پڑھا ہوا ایک چھوٹا سا 9 سر پڑھنے والا جو مدرسے جا کر پڑھتا ہے، اپنی حیثیت میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں، اور ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ان کے پاس علم اور نور ہے، ان سے زیادہ تجربہ ہے ان کے پاس، چاہے میری عمر کچھ بھی ہو یا میرا علم کتنا بھی ہو. تو اس طرح کی غلطی آپ سے نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ غلطی ہو رہی ہے اور اس نیت کے ساتھ آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو میں آج صاف طور پر واضح کر دیتا ہوں، میں کسی ایک بچے کو بھی سند نہیں دوں گا. چاہے آپ سند کے لیے آپ نے ایڈمیشن کرایا ہو، چاہے آپ نے سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے ایڈمیشن کرایا ہو، چاہے کسی اور نیت سے ایڈمیشن کرایا ہو، میں آپ میں سے کسی ایک بچے کو بھی آج کے بعد سند کی بات نہیں ہوگی. نہ ہمارا یہ 3 سال کا عالمیت کورس کسی کو سند دے گا. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سیکھیے. خود کے لیے سیکھیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے مت سیکھیے. سند کا کام مدرسوں کو کرنے دیجیے. امت کو فتوے دینے کے کام مفتیوں کو کرنے دیجیے. یہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہ 8 سال 10 سال 16 سال 20 سال اپنی تعلیم کا لگاتے ہیں. آپ 15 منٹ 20 منٹ آپ آن لائن ویڈیو دیکھ کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگیں گے. 4 لائن عبارت پڑھنی آ گئی تو آپ عالم ہو جائیں گے. عالم کتابوں کے جاننے کو کہتے ہیں. پھر صحبت، اخلاق، کردار یہ کہاں چلا گیا؟ اور یہ کون سا کردار ہے ہمارا، کون سا اخلاق ہے ہم اپنے آپ کو عالم کہتے پھرے؟ جس وقت ہم سند کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم کو اپنی نیت کو طے کر لینا، دیکھ لینا چاہیے کہ شاید ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہمارا علم نہیں ہے اللہ کے لیے سیکھنے والا. آپ فرض نماز کی سرٹیفکیٹ کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں روزہ رکھنے کی سرٹیفکیٹ مانگ لیتے ہیں گھر والوں سے؟ عبادت ہوتی ہے. عبادت کا اجر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کی گواہی بھی اللہ دیتے ہیں، انسان نہیں دیتا ہے. یہ 3 سال کا عالم جو میں بنا رہا ہوں، یہ عالم میں نے کہا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی شاید، لیکن میں نے عالم اس کے لغوی معنی کو لے کر کے کہا. عرف میں جو معنی چلا آ رہا ہے اس کو لے کر کے میں نے نہیں کہا تھا. لیکن میں اپنے درس میں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ میں آپ کو عالم نہیں بنا رہا ہوں، آپ کو کتاب پڑھنے کا سلیقہ سمجھا رہا ہوں. آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے کردار اچھے ہوں گے، آپ کی زبانیں اچھی ہوں گی، آپ کا علم اچھا ہوگا، کیوں آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ مانگے گا کہ آپ عالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بچیاں سند اس لیے مانگتی ہیں تاکہ شادی میں ان کو دکھایا جا سکے یہاں لڑکی عالم بھی ہے. تو ہمارا علم حاصل کرنا اور سند کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ہم کو شادی میں دکھا دے تاکہ ہم کو دہیج کم دینا پڑے. یہ ہے ہمارا. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ ہم نے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میں فرق کیا رکھا. بہت سارے بچے میسج کرتے ہیں، پہلا سوال یہی ہوتا ہے کورس کمپلیٹ ہوگا، آپ ڈگری دیں گے، آپ سرٹیفکیٹ دیں گے، آپ سند دیں گے. آپ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو میں گواہی دوں کہ ہاں اب آپ عالم بن گئے ہیں، آپ کو بہت نالج ہو گیا، بہت علم ہو گیا، میں گواہی دوں. آپ جس کا قرآن سیکھ رہے ہیں، جس کا کلام سیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو گواہی لینی چاہیے. وہ اللہ کہیں گے کہ آپ نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اور اگر آپ سیکھے ہوتے تو آپ کبھی سند انسان سے نہیں مانگتے. مدرسوں میں سند دی جاتی ہے، اس کی ویلیو الگ ہے، اس کا وجہ الگ ہے. یاد رکھیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے 3 سال والے کی بات کر رہا ہوں.
میں سند کے خلاف نہیں جا رہا ہوں کہ سند نہیں دینا چاہیے، وہ دینا ضروری ہے، عوام کو اور خواص کو الگ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کورس اس مقصد سے میں نے شروع نہیں کیا تھا، یہاں کی تعلیم بھی میں اس مقصد سے نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو لائٹلی چھوڑ دے رہا ہوں، نہیں پڑھا رہا ہوں، کیونکہ میرا مقصد نہیں ہے ان بچوں کو پڑھانا جو مدرسہ چھوڑ کر صرف یہاں اس لیے آ رہے ہیں کہ 3 سال میں ہو جائے گا۔ آپ کو مدرسے میں 5 سال 7 سال 10 سال پڑھنا چاہیے، یہ ان کے لیے چھوڑ دیجئے جو نہیں جا سکتے ہیں مدرسے مجبوری کی وجہ سے، خیر ابھی تو کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جو نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے، آپ کے لیے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے یہ کہ مجھے لڑنا پڑتا ہے لوگوں سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ 3 سال کی سند کا حوالہ دے کر آپ عالم کر رہے ہیں، عالم تو پوری زندگی لگ جاتی ہے، لوگ عالم نہیں بن پاتے، آپ 3 سال میں بن جائیں گے؟ کچھ کتابیں پڑھ لینے کا نام عالم ہوتا ہے؟ یہ ہماری حیثیت ہو گئی۔ کسی قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے اس کے تعلیم کا مقصد ہی بدل جائے۔ کیوں آج ہمارا ڈاکٹر کرپٹ ہو چکا ہے، انجینئر کرپٹ ہو چکا ہے، پولیٹیکل کرپٹ ہو چکا ہے، لا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے، جج بک جاتے ہیں، وکیل بک جا رہے ہیں، پولیس بک جا رہی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بک جا رہے ہیں۔ کیوں بک جا رہے ہیں؟ پیسے کی کمی ہے ان کے پاس، ان کو سیلری کم آتی ہے، ان کے پاس پاور کم ہے۔ تعلیم کا مقصد ہو گیا پیسہ کمانا، تو پڑھنے والا بچہ اسکول جاتا ہے پیسہ کمانے کی نیت سے، پڑھانے والا استاد پڑھا رہا ہوتا ہے پیسہ کمانے کی نیت سے، تو اس تعلیم سے نکلنے والا پروفیشنل بھی پیسہ کمانے کی نیت سے اپنے پروفیشن کو انجام دیتا ہے۔ یہی چیز آپ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد ہو جائے سند حاصل کرنا، جیسے تیسے آپ ایگزام پاس کر لے، 3 سال کر لے، سند مل جائے آپ کو عالم کی، چاہے آپ کو حدیث کی ایک عبارت سمجھ میں نہ آئے، چاہے آپ کو قرآن کی ایک آیت کی گہرائی آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ روح کانپ جانی چاہیے یہ باتیں کہتے اور سوچتے وقت کہ آپ نے مذاق بنا دیا قرآن اور حدیث کے سیکھنے کو۔ لوگوں کی گواہی کتنی پرواہ ہے آپ کو، اللہ کی گواہی کی پرواہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں آپ پوچھتے ہیں ایڈمیشن کے وقت کہ ہم کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، ہم کو اللہ کے رسول کے اخلاق، ان کے کردار ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گے، ان کی حکمت، ان کی قربانیاں ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گی؟ کیوں نہیں آپ سوچتے؟ کیوں؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں اور بہت کم بچتے ہیں جو امت کے اندر فتنے کو دور کر سکے، شادیوں میں غلط خرابیوں کو دور کر سکے۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، میں نے کچھ غلط الفاظ کہے ہوں، لیکن ابھی کے بعد سے جو بچے نئے آئیں گے ان کو بھی ایک ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا، جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا۔ بغیر سند کے آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے آپ کیجئے، سند کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے آپ چھوڑ کے چلے جائیے۔ میں آپ کو سند نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا، ان کو تو بالکل نہیں دوں گا جو مانگ رہے ہوں گے۔ میں طے کروں گا کچھ بچوں کو، چنندے بچوں کو جن کو میں شروع سے آبزرو کروں گا، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کو میں دے سکتا ہوں، لیکن مطلق اور عام قاعدہ یہی رہے گا کہ میں اپنے مدرسوں میں اپنے ایک بچے کو بھی سند نہیں دوں گا۔ یہ عام قاعدہ یاد رکھیے۔ آپ کو پھر بھی علم حاصل کرنا ہے اللہ کے لیے تو آپ کریے، نہیں حاصل کرنا آپ کو سند ہی چاہیے تو آپ کہیں اور سے علم حاصل کریے، وہاں سے سند لے لیجئے۔ آپ نے ایڈمیشن کرا لیا، میں آپ کی فیس واپس کر دیتا ہوں، آپ نے جتنا اب تک پیسہ پے کیا وہ میں سب واپس کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اب اپنے کسی ایک بچے کو جن کی نیت سند حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہو ان کو آگے لے کر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اس چیز کا پارٹ نہیں بن سکتا کہ کوئی سند اس لیے چاہ رہا ہے تاکہ شادی اس کی جلدی ہو جائے، یا شادی میں لڑکے والے یا لڑکی والے کو دکھا سکے کہ ہماری بچی اور ہمارا بچہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ اس کے لیے نہیں، ہماری سند شادیوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہماری سند نام کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو اب میں نہیں کروں گا، بہت تکلیف ہوئی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پوری مصروفیت کو چھوڑ کر کے
مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں حیرت میں آ گیا جب انہوں نے یہ ساری باتیں مجھ سے کہی ہیں۔ یاد رکھیں، یوٹیوب کے ذریعے میں عالم نہیں بنا رہا ہوں، آپ کو ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، ایڈمیشن بھی آپ لیں گے، آپ کو سند نہیں دی جائے گی، بغیر سند کے دین اور اسلام سیکھنے کے لیے آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ لے لیجئے، نہیں لینا چاہ رہے ہیں آپ کو سند ہی چاہیے تو پھر آپ کو ایڈمیشن نہیں دی جائے گی یہاں، چاہے میرے پاس ایک بچے پڑھے یا نہ پڑھے۔ ہاں، جو بچے پہلے سے کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو کچھ کتابوں میں مدد چاہیے، وہ ویڈیوز وہاں سے لے لے یا مجھ سے کانٹیکٹ کر کے لے لے، لیکن وہاں مدرسہ نہ چھوڑے اس لالچ میں کہ یہاں 3 سال میں ہو جائے گا تو 7 سال کون لگائے گا۔ یہ بات میں نے فائنل کر دی ہے، ویڈیو میں واضح کر دیا ہے، ایک ایگریمنٹ پیپر میں بنا دوں گا، میں سارے بچے جو آپ پڑھ رہے ہیں عالمیت ابھی کر رہے ہیں ان کو میں دے دوں گا، آپ کو منظور ہوگا تو آپ سائن کر کے مدرسے میں باقی رہیں، آپ کو منظور نہیں ہوگا تو اس نامنظور والے پہ آپ سائن کر کے آپ مدرسے سے اخراج کرا لیں۔ آپ کی جو بھی رقم میرے پاس ہے جو آپ نے فی کے طور پر مجھے دی ہے میں وہ سب واپس کر دوں گا۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا پریوار ہے، ایک فیملی ہے جو میں نے شروع کیا ہے، اور میری حیثیت آپ سے ہے، آپ نہیں ہوں گے تو میری کوئی پہچان نہیں ہے، تو میری پوری زندگی آپ سے ہے، تو میں اپنی زندگی کو اس راستے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جس راستے پر پوری دنیا کی تعلیم تباہ ہوئی ہے۔ میں دینی تعلیم کو اس راستے میں تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا اس چیز کو کہ ہم عالم تو بن جائیں اور ہمارے اندر عمل ہی نہ ہو، ہمارے اندر اخلاق ہی نہ ہو، کردار ہی نہ ہو۔ ہم کو کتابیں تو خوب اچھی پڑھنی آتی ہوں، تقریر بھی ہم کو خوب اچھا کرنے آتا ہو، خوب جوش میں بیان بازی کر کے مسجد میں لوگوں کو رلا دینے تو آتا ہو، لیکن ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو۔ میں اپنے بچوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تو جس کے اندر اخلاص ہے، سچی نیت ہے اسلام کو سمجھنے کا، اللہ کو سمجھنے کا، وہ آئیں۔ جن کو سند چاہیے شادی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، اپنے اندر تکبر کے مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے، تو وہ آپ کو مبارک ہو، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ یہاں اب ہم اپنے اس گھر میں آپ کو ہم داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں سب مخلص ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بھی بچے اور بچیاں ہیں جن کو سند سے کوئی مطلب نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کو جاننے کے لیے اور اسلام کو جاننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہی ہمارے بچے ہیں۔ میں پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کر آخر میں معافی مانگتا ہوں، میری کسی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ معاف کر دیں، لیکن یہ بہت صدمے اور تکلیف کی بات ہے، اور میں نے بہت ارمان اور بہت محنت کے ساتھ اور بہت بڑے خواب دیکھے ہیں اس مدرسے کو لے کر کے۔ اللہ کے واسطے اپنی چھوٹی سی حقیر تمناؤں کی وجہ سے میرے اس خواب کو آپ مت توڑیں۔ آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم مجھے پیچھے بھی نہ کھینچے، ساتھ چھوڑ دیں آپ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔